السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے لائیو سیشن میں آج پھر سے حاضری ہے۔ احباب کے کچھ سوالات ہیں جسے جواب اس وقت دینا ہے۔ محمد عبداللہ سپاہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مکروہ تحریمی اور مکروہ تنظیمی فرق کیا ہے؟ مثال کے ساتھ آسان لفظوں میں بتلا دیں۔ نیز جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ آسان لفظوں میں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اور بہت مضبوط قویس دلالت حدیث وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، جس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے نماز باجماعت بغیر عذر کے چھوڑ دینا، یا اسی طریقے سے چاندی یا سونے کے برتن وغیرہ میں کھانا، یہ سب چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ اور مکروہ تنزیہی جو جواز کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کا ترک خلاف اولا ہے، جیسے شوال کے 10 روزہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا، نہ ملائے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ یا جیسے بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، یہ سب مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ آسان لفظوں میں ہم نے آپ کو بتایا۔ نیز جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے، کہیں کہیں واجب سے جو تعبیر کر دیتے ہیں تو واجب اعتقادی مراد ہوتا ہے، عملی نہیں مراد ہوتا، یعنی فرض ہے۔ محمد ابو ذر اتر پٹی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مورتی کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ میرے ماموں کا لکڑی کا کاروبار ہے اور ان کے یہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مورتی کے لیے، تو کیا مورتی وغیرہ بیچ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ محترم، ہمیں بت شکن بنا کر کے بھیجا گیا ہے، امت مسلمہ کو بت فروش بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کا کاروبار کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے، اور وہ کمائی بھی صحیح نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ابو سعد گراری جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ درپیش ہے کہ میرے ایک رشتہ دار اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے، اور طلاق دیتے وقت بیوی کے نام کے ساتھ اور گواہوں کے سامنے انہوں نے طلاق دیا ہے۔ اب وہ دونوں نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ ایسا ہے کہ بغیر حلالہ کے 40 دن کے اندر نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جب 3 طلاق دے دیا ہے تو واپسی کی کوئی شکل نہیں، جب تک کہ عدت نہ گزر جائے، اور عدت اگر حمل سے ہے تو وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہے چاہے جب بھی ہو، اور اگر حمل سے نہیں ہے تو 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہے، وہ جتنے وقت میں گزرے، اور اس کے بعد پھر دوسرے کسی سے نکاح ہو اور وہ بائی چانس پھر طلاق دے دے، پھر عدت گزرے، تب اب یہ کر سکتے ہیں۔ یہ 40 دن کے اندر جو نکاح یا جو حلالہ کی شکل لائد ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ مرزا حبیب الرحمان سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ مدرسے میں استاد جو بچوں کو مارتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، صحیح ہے، بغیر مار کے کوئی پڑھائی کہاں ہوتی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ تادیباً مارنے کی گنجائش ہے، اور اس میں نیت صحیح ہونی چاہیے، والد کی اجازت ہونی چاہیے، مار بھی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جو نازک جگہ نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں خود صراحت ہے، اتق الوجہ والمذاکیر، چہرہ اور شرمگاہ وغیرہ سے پرہیز چاہیے، ایسی جگہوں پہ نہ مارا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو مارا جا رہا ہو اتنے ہی ماری جائے جس کے وہ اس کا تحمل وہ کر سکے، برداشت کر سکے، اس سے زیادہ مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگردوں کو بیڑی بھی ڈالتے تھے، قید بھی کرتے تھے، اور اس طرح کی کچھ سزائیں دیا کرتے تھے، بالکل دی جا سکتی ہیں۔ شفیق خان لونیا ڈی پھولپور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم 6 بھائی اور 2 بہن، ہمارے پاس 1 بیگھہ زمین، اگر ہم بہنوں کا حق نکالتے ہیں تو بہنوں کا کتنا نکلے گا؟ اب 6 بھائی ہیں تو 6 دونا 12 یہ ہو گئے، اور 2 بہنیں 14 حصہ بنا لیں، 14 حصہ کر کے 2 حصہ بھائیوں کو دے دیں اور 1 حصہ بہنوں کو دے دیں۔ انس غزالی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سجدہ و سہو کے چاروں طریقے مفصل بتائیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ چاروں قسموں کے سجدے فرض نماز میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ سہو کب کیا جائے گا، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد؟ دیکھیں عند الاحناف سجدہ سہو سلام کے بعد ہے، تشہد پڑھے، پھر ایک طرف سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے، اور شوافے کے ہاں مطلقاً سلام کے بعد ہے، سلام سے پہلے ہے سجدہ سہو، ہمارے ہاں سلام کے بعد ہے اور ان کے ہاں سلام سے پہلے ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے ہاں اگر سجدہ سہو کسی نقصان، کسی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تب تو سلام سے پہلے ہوگا، اور اگر کسی زیادتی کی وجہ سے سجدہ سہو ہو رہا ہے تب سلام کے بعد ہوگا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاں پر جس حدیث میں سلام سے پہلے ہے سجدہ سہو کا ذکر، وہاں سلام سے پہلے ہے،
اور جہاں سجدہ سہو کا ذکر سلام کے بعد ہے وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو ہوگا، اور یہ سب اختلافات افضلیت میں ہیں۔ باقی اگر آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو کریں تو بھی ادا ہو جائے گا، اور سلام کے بعد کریں تو بھی ادا ہو جائے گا، اور فرض نماز میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے فرض نماز میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور سجدہ سہو کیا جاتا ہے جب کوئی واجب چھوٹ جائے۔ محمد ارقم سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مناہل یا میناہل نام رکھنا درست ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مناہل تو نام رکھنا صحیح ہے، منحل کی جمع ہے، گنجائش ہے۔ منحل کے معنی آتے ہیں پنگھڑ کے، چشمے وغیرہ کے، جہاں سے پانی لیا جائے، سیراب ہو جائے، تو اس معنی کر کے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو اس معنی کر نام رکھا جا سکتا ہے۔ باقی میناہل تو کوئی نام نہیں دکھتا۔ محمد ریان لکھمہ پور یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم کہیں جانے کے لیے صدقہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں نہیں گئے تو صدقہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے صرف ایک تو نیت کی تھی، دوسرے کی گئے بھی نہیں۔ باقی یہ کہ صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ محمد صاحب سمبل پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب محرم کے دن نیاز فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ نیاز فاتحہ کا کھانا غریبوں کو کھلانا کیسا ہے؟ غریبوں کو کھانا وغیرہ صدقہ خیرات مستقل عادت ڈالنی چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ محرم کے سب رسومات ہیں جو شیعوں سے ہمارے لوگوں نے لے لی ہے، بالکل ترک کرنا ضروری ہے۔ عامر خان مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو لڑکے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان پر جہنم واجب ہے، کہ یہ بات صحیح ہے؟ اور جو نافرمان ہوتے ہیں کیا ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت ہے؟ والدین شفقت مادری اور نصرت پدری، یہ بچپن سے لے کر کے 55 تک ساتھ لگی رہتی ہے، اس لیے ان کے حقوق بہت زیادہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور حتی الامکان ان کے حقوق کی رعایت ہمارے فرائض میں سے ہے، ضروری ہے۔ اور نافرمانی کی صورت میں حدیث میں ہے کہ دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ واجب تو نہیں ہے، یہ کہ سزاؤں کا بیان ہے، باقی اللہ کسی کو معاف کر دے تو وہ اس کا اپنا حق ہے، والدین ہی اس کو معاف کر سکتے ہیں، شفقت کی وجہ سے، اپنے لگاؤ کی وجہ سے۔ حتی الامکان ان کے احترام کو برقرار رکھنا چاہیے، اور کچھ نہ کر سکے، کوئی خدمت نہ کر سکے کسی مجبوری سے، تو رب اغفر لی ولی وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، مستقل نماز کے بعد یوں ہی چلتے پھرتے ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحم کرم کی دعا اور ان کے صحت عافیت کی دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی فرما بردار میں شمار ہوگا، جیسا کہ احادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے۔ محمد ساجد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی کفیل کسی خارجی کو ویزا دے کہ مجھے اس پر کوئی بندہ بلا دو، اب خارجی جس بندے کو ویزا دے کر بلا رہا ہے اس سے ویزا کا پیسہ لے رہا ہے، جبکہ اس کو کفیل نے ویزا مفت میں دیا ہے، تو کیا پیسہ لینا درست ہے؟ اگر کوئی واجبی خرچ لے رہا ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کفیل نے کہا ہے کہ فری میں بلائیے اور فری میں وہ دے رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ بیچ میں جو کما رہے ہیں یہ کس چیز کا کما رہے ہیں؟ یہ بلا وجہ کا پیسہ لے رہے ہیں جس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا، درست نہیں ہے۔ محمد اظہر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاہی جامع مسجد بند تھی تو چھوٹی چھوٹی مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا، لیکن اب جامع مسجد آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم اپنی چھوٹی مسجد میں جمعہ بند نہیں کریں گے کیونکہ بہت سے بوڑھے اور ضعیف جامع مسجد دور ہے، اس لیے نہیں پہنچ سکتے، تو جمعہ قائم رہنے دیا جائے، موقوف کر دیا جائے؟ جمعہ کا اصل مقصد ہے کہ زیادہ بڑی مسجد میں زیادہ لوگ جمع ہوں، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت نمایاں ہوں، بہت سے مقاصد اس طرح کے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ قائم کر کے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، یہ مجبوراً قائم کیا گیا تھا، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ بہت سے کچھ ضعیف اور بوڑھے ہیں، بھائی جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے گا، اور جو نہیں پہنچ سکتا ہے شرعاً معذور ہے تو اس کو شریعت لازم ہی نہیں کر رہی پہنچنے کے لیے۔ محمد شاداب جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پیشاب کے چھینٹ سے بچنے کا حکم ہے، لیکن سردی کے موسم میں پیشاب کرتے وقت جو بھاپ بن کے نکلتے ہے اس کا کیا حکم؟ اس کا کوئی حکم نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسے پرہیز کرنا بھی اگر کہہ دیا جائے تو ظاہر ہے ایک حرج والی بات ہے، دین میں کوئی اس طرح کی حرج والی بات نہیں ہے۔ محمد زاہد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ میری دکان میں بزنس لون لینا چاہتا ہوں، کیا جائز ہے؟ جس طریقے سے سود دینا حرام ہے، اسے لینا حرام ہے، اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے، اور بزنس لون جب آپ لیں گے تو سود دینا لازم آئے گا۔ اگر کہیں سے آپ کو قرضہ نہیں مل رہا ہے تو بدرجہ مجبوری اس طرح کا قرض لیا جا سکتا ہے جس میں سود دینا پایا جاتا ہو۔ باقی اور کوئی شکل ہے، آپ بڑے بزنس مین ہیں، اس میں کہیں سے لینا ہے لون، کوئی اور بنیاد ہے لینے کی، تو پھر اس کی وضاحت اور تفصیل لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔